رازوں کی ڈبی میں خوش آمدید۔ اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل کی آئیکن کو دبا دے تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کہانیوں کی ویڈیو ملتی رہے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو دوست رہتے تھے۔ ایک کا نام علی اور دوسرے کا احمد تھا۔ علی ہمیشہ اپنے دوست احمد سے سچ بولتا اور اس کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا رہتا، لیکن احمد نے علی کی محبت اور وفاداری کا فائدہ اٹھایا اور اسے دھوکہ دے دیا۔ احمد کی خیانت سے علی کا دل ٹوٹ گیا، مگر علی نے اپنے درد کو چھپائے رکھا اور خاموشی سے زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ ایک دن جب احمد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے علی سے معافی مانگی، مگر اس وقت دیر ہو چکی تھی۔ علی کی دل آزاری کا دکھ اب تک اس کے دل میں تھا اور وہ جانتا تھا کہ کبھی بھی اعتماد کا دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ علی نے احمد کی معافی کو رد کر دیا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ ایک بار ٹوٹا ہوا اعتماد دوبارہ نہیں جڑتا۔ اس نے اپنے دل کے اندر چھپی درد کو اپنے کام اور زندگی میں لگانے کی کوشش کی اور سچائی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ احمد نے بہت کوشش کی کہ وہ علی کو اپنی دوستی کا دوبارہ یقین دلائے، مگر علی نے اسے اپنے راستے سے دور کر لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زندگی میں سچے دوست اور وفادار لوگ ہی اہم ہوتے ہیں۔ شامیرہ ایک غریب لڑکی تھی جبکہ منیر خان ایک امیر شخص تھا، مگر محبت اندھی ہوتی ہے۔ یہ امیری اور غریبی سے ماورا ہو جاتی ہے، تاہم عشق کی راہ پھولوں برا راستہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ آگ کا کھیل ہے جو دل سے دل تک پہنچتی ہے۔ منیر شادی کے بعد بھی دوستوں کے ساتھ ان محفلوں میں جاتا رہا جہاں رقص و سرود کی مجلسیں سجتی تھی۔ جب محبت دونوں طرف برابر لگی، منیر نے شامیرہ سے شادی کا فیصلہ کر لیا، لیکن لڑکی کے والدین نے اس محبت کو کلنک کہہ کر اس شادی کو ناممکن بنا دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ شامیرہ جو ان کے روزگار کا ذریعہ تھی، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتی۔ چند دنوں تک منیر اور شامیرہ شدید غم اور مایوسی میں ڈوبے رہے۔ دونوں اس دلدل سے نکلنے کی ہمت نہ رکھتے تھے۔ نازک دل شامیرہ کی آہوں نے منیر کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ منیر پہلے سے شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ تھا۔ اس کی پہلی بیوی اس کے دل کو نبھائی اور دولت کی پروانی اسے بالا خانوں کی طرف لے گئی۔ محبوبہ کی جدائی کا غم اسے بے چین رکھتا۔ راتوں کو وہ لمبی سنسان سڑکوں پر چلتا رہتا، گویا دل کا درد قدموں کی تکن سے کم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسی دوران منیر کا دوست ضیاء اس کے ساتھ آ کر رہنے لگا۔ ضیاء نے اس کی حالت پر افسوس کیا اور اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ جب منیر نے غم مٹانے کے لیے شراب کا سہارا لیا تو ضیاء نے اسے روکا اور کہا کہ محبت وہ جذبہ ہے جو انسان کو مضبوط بناتا ہے، کمزور نہیں۔ تمہیں شامیرہ سے شادی کے لیے لڑنا چاہیے، نہ کہ نشے میں ڈوب جانا چاہیے۔ دوست کی باتوں نے منیر کو جھنجھوڑ دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شامیرہ کو ہر حال میں اپنا بنائے گا۔ تمام مخالفتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ شامیرہ کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو ہر مشکل کے لیے تیار رہو، ورنہ میں یہ ملک چھوڑ دوں گا۔ پھر تمہیں میری محبت نصیب نہیں ہوگی۔ شامیرہ نے اس کی بات مان لی اور دونوں نے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد منیر نے اپنی پہلی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ شامیرہ کے ساتھ زندگی ایک نئی بہار لے کر آئی۔ دونوں نے ایک چھوٹا سا گھر بسایا جسے وہ اپنی جنت کہتے تھے۔
1 سال بعد شامیرہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا اور ان کی خوشیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ منیر کا گمان تھا کہ ان کی خوشیوں کو کبھی زوال نہیں آئے گا، لیکن ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ ان کی مسرت و بڑی دنیا رفتہ رفتہ بدلنے لگی اور وہ مشکلات کا سامنا کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ہوا یہ کہ ایک روز ایک بدبخت اس کے گھر آیا جو اس کا منہ بولا انکل تھا۔ وہ مشکلات اور حالات سے تنگ آ کر منیر کے گھر آیا تھا۔ منیر نے برے وقت میں اس پر ترس کھا کر اسے سہارا دیا اور اپنے گھر میں جگہ دی۔ اس نے اس احسان کا بدلہ یوں دیا کہ منیر کا گھر تباہ کر دیا۔ اس ویرانی کی اپریت کا نام صابر تھا۔ یہ انکل ان کے چمن میں خار بن کر آ گیا اور ان محبت برے گلابوں کے درمیان رہنے لگا۔ وہ اس چمن کی حفاظت کرنے کی بجائے ان کے دلوں میں بھٹکنے اور انہیں زخمی کرنے لگا۔ عورت تو یوں بھی کانوں کی کچی کہلاتی ہے، اور شامیرہ کچھ زیادہ ہی نادان نکلی۔ اس نے بدخواہی کے اس سیلاب کو روکنے کی بجائے محبت کو کچا گڑھا بنا کر سیلاب کے حوالے کر دیا۔ اب میاں بیوی میں روز الجھاؤ رہنے لگا۔ منیر میرا کو سمجھاتا لیکن وہ نہ سمجھتی، یہاں تک کہ انکل صابر ان دونوں کے درمیان نفرت کا بیج بونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ دن بھی آ گیا جب شامیرہ روٹ کر اپنے رشتہ داروں کے گھر چلی گئی، کیونکہ صابر کے کہنے پر منیر نے اس پر بدراہ ہو جانے کی تہمت لگائی تھی۔ 1 ماہ صبر کے بعد وہ بیوی کو لینے گیا۔ اس کے سسرال والے جو مرضی کی شادی کرنے کی وجہ سے ابھی تک منیر کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھتے تھے، ان کے ہاتھ موقع آ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لیا جائے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو میرا کی ماں نے داماد کا گالیوں سے استقبال کیا۔ اس کو حیرت تو بہت ہوئی جب اس کی اپنی شامیرہ بھی پیچھے نہ رہی۔ اس نے سنا کہ منیر گالیوں کے جواب میں اس کی ماں کو برا بھلا کہنے لگا ہے، تو گلدان اٹھا کر شوہر کے کھینچ مارا۔ یہاں پھول آڑے آ گئے جو ڈال بن گئے۔ پھول ہی گلدان سے اچھل کر منیر کے چہرے پر لگے اور گلدان ایک طرف جا پڑا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شامیرہ سے ہی وہ چوٹ کھائے گا۔ سنگ مرمر کا بھاری گلدان تو زمین بوس ہو گیا، مگر شامیرہ کے گھر والوں کا حوصلہ بڑھ گیا۔ گویا وہ اسی اشارے کے منتظر تھے، اس پر ٹوٹ پڑے۔ منیر کا بازو 2 جگہ سے ٹوٹ گیا اور وہ ٹوٹے ہوئے بازو اور کرچی کرچی دل کے ساتھ وہاں سے پلٹ آیا۔ وہ ایسی اوقات کے لوگ نہ تھے، سو انتقامی کارروائی نہ کی۔ بے شک سسرال میں جان بچ گئی، مگر عزت تو خاک میں مل گئی تھی۔ عزت تو اسی دن خاک میں مل گئی تھی جب اس نے ان خاک نشینوں کی لڑکی کو اپنے گھر کی عزت بنایا تھا۔ جبکہ میرا ایک تھیٹر میں اس لیے ناچتی تھی کیونکہ اس کی ماں بھی رقاصہ تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو پن کے لیے نہیں، تماشبینوں کی جیبوں سے روپ نکالنے کے لیے سر عام محفلوں میں ڈل جاتے تھے اور اپنی لڑکیوں کو بھی عزت سے بیاہنے کی بجائے محفلوں کی زینت بنا دیتے تھے۔ چھوٹے کاکر منیر ہسپتال میں پڑا تھا اور اس وقت وہ کوس رہا تھا جب وہ پہلی بار رقص دیکھنے شانورہ کے کوٹھے پر چڑھا تھا، جو شامیرہ کی ماں تھی۔ جانتا اگر کہ اتنی بلندی سے گرنا پڑے گا تو وہ ان رقاصاؤں کے بالا خانوں کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر نہ جاتا۔ سچ ہے کہ محبت کسی کو خوار کرتی ہے، مگر طوائف زادی کی محبت تو واقعتاً آدمی کو ذلیل و خوار کر ڈالتی ہے۔
پہلی بیوی نے کتنا سمجھایا تھا کہ اس گھرانے سے راہ و رسم نہ رکھو، دوسری شادی کرنا ہے تو کسی اچھے گھرانے سے کرو، مگر وہ تو عشق کے مرض میں گرفتار تھا۔ بیوی اس کو اپنی سب سے بڑی دشمن لگتی تھی۔ جب اسپتال میں تنہا پڑا تھا، انکل صابر اس کی مزاج پرسی کو آئے۔ وہ اکیلا شخص تھا جو روزانہ ان کی عیادت کو آتا تھا، حالانکہ ان کی صورت دیکھ کر منیر کے دل کے زخم ہرے ہو جاتے تھے۔ بالآخر اسپتال سے چھٹی ملی، انکل منیر کو سہارا دے کر گھر لے آئے۔ اب وہ اس کے ساتھ پوری ہمدردی کرتے تھے اور منیر دل میں کہتا تھا کہ تم نے ہی تو میرے گھر کا گھر وا کیا ہے اور میرے سکون کو تہس نہس کیا ہے۔ میں بھی کسی دن تم کو سمجھ لوں گا۔ انکل شاید اسی دن کے خواب دیکھ رہے تھے کہ منیر تنہا ہو جائے تو تیسری بار گھر بسانے کا مشورہ دے۔ اب وہ کہتے، منیر میاں، اس طوائف زادی کا خیال دل سے نکالو اور نیا گھر بسا لو، کیونکہ طوائف کبھی اچھی بیوی نہیں ہو سکتی۔ تم نے میرا کے ساتھ سنجوگ باندھ کر بڑی غلطی کی ہے۔ منیر دکھ سے کہتا، سارے خاندان میں بدنامی ہو چکی ہے۔ ایسا نہ کہو، ابھی تمہارا انکل زندہ ہے، کوئی تم کو گلے لگائے نہ لگائے، میں لگاؤں گا۔ تم کو گلے بیٹے میری بیٹی مسرت جبی میں کیا کمی ہے، اور کمی تو تم میں بھی نہیں ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے انکل، مگر میری ایک شرط ہے، آپ کو یہ شادی 1 ہفتے میں کرانی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ شامیرہ کا بھوت پھر سے مجھ کو چمٹ جائے۔ انکل تو اسی گھڑی کے انتظار میں تھے، سر پر دوڑ پڑے اور ہفتے میں اپنی بیٹی کو منیر میاں کے نکاح میں لے آئے، یہ سوچے بغیر کہ اس شخص کی ایک پہلی بیوی اور 3 بچے بھی ہیں۔ شادی کی رات ہی مسرت جبی نے منیر احمد خان کو آگاہ کر دیا کہ وہ ہرگز اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اپنے ہمسایہ لڑکے کو چاہتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے والد نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ کسی طرح شامیرہ کو بدگمان کر کے آپ میاں بیوی کے درمیان دراڑ ڈال کر جدائی ڈالے اور پھر میری شادی آپ سے کرا دے، کیونکہ ان کو آپ کی دولت کا لالچ تھا، جبکہ وسیم، جس سے میں پیار کرتی ہوں اور شادی کرنا چاہتی تھی، وہ متوسط گھرانے کا لڑکا ہے۔ مجھ کو اس شادی کا اتنا رنج ہے کہ سوچ لیا تھا کہ تمام حقیقت آپ کے گوشگزار کر دوں گی۔ اب آپ کی مرضی، شادی کا بندھن رکھیے یا نہ رکھیے، مجھ کو کوئی ملال نہ ہوگا۔ یہ مسرت نے منیر سے کہا، گویا دوسرے معنوں میں وہ مہذب طریقے سے طلاق مانگ رہی تھی۔ منیر نے صبح ہوتے ہی عدالت جا کر طلاق کے کاغذات تیار کروائے، اور جب انکل صابر بیٹی کے نام کو بھی کر دینے کا مطالبہ لے کر اس کے پاس آئے تو منیر نے یہ کاغذات اس کے ہاتھوں میں تما کر کہا، انکل، نہ تو مجھے کسی قسم کے جہیز کا لالچ تھا، ورنہ آپ کی ہی کو میرے کو بھی کلائی ہے۔ اس کو جو جہیز چاہیے وہ میں اس کو اس کی خوشی کے لیے دے رہا ہوں۔ اب اس پر آپ خوش ہے یا ناخوش میں نہیں جانتا، لیکن اس کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے ہی شامیرہ پر تہمت در کے مجھ کو اس سے اور اس کو مجھ سے بدگمان کیا، اور ہم میں دوریاں پیدا کیے، جبکہ ہم دونوں بزرگ جان کر آپ پر بھروسہ کرتے رہے۔ یہ واقعہ منیر نے اپنے دوست ضیاء کو بتایا تو وہ بھی دکھی ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، کیا خبر کہ شامیرہ بے گناہ ہو اور اس پر صابر نے ناحق تہمتیں لگائی ہو تاکہ شوہر کا دل اس سے برا ہو اور ان میں جدائی پڑے۔
گھر برباد ہو جائے سو ایسا ہی ہو گیا۔ انکل کی بیٹی مسرت کو صرف ایک رات کی بندھن کے بعد طلاق ہو گئی تھی۔ اس کا دکھ اپنے پرائے سبھی کر رہے تھے۔ وہ منیر کو برا بلا کہہ رہے تھے، جبکہ منیر کہہ رہا تھا کہ جیسا انکل صابر نے کیا اپنی نیت کے مطابق پایا۔ اب اپنی بیٹی کو گھر بٹھائے اور آنسو بہائے۔ یہ میرا کے گھر کو برباد کرنے کی سزا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کسی کا گھر اجاڑنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ وہ یہ بات اب اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ سارا جگ منیر سے ناراض تھا۔ سبھی نے اسے ظالم کہا۔ اس نے بھی اپنے دل کے کان اور آنکھوں کے جرقوں کو بند کر لیا۔ اب وہ تھا یا اس کا دل دیوانہ جیسے میرا سے محبت تھی۔ ایک دن اچانک ایک دوست کی شادی میں اس کا سامنا میرا سے ہو گیا۔ وہ وہاں رقص کرنے کو لائی گئی تھی۔ منیر نے اسے کہا، خدا کے لیے میرا، تم یہ راستہ چھوڑ دو اور شرافت کی زندگی میں واپس لوٹ آؤ۔ نہ تو خود کو تباہ کرو، نہ مجھے برباد کرو۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے بغیر میرا گھر اور زندگی دونوں سونے ہیں۔ تم بھی ویران دل ہی رہو گی میرے بغیر۔ پھر دنیا میں اتنی ویرانیاں سمیٹنے سے کیا حاصل، جبکہ زندگی مختصر سی ہے۔ میں تو کیا تیسری بیوی بھی تیرا گھر آباد نہیں کر سکی۔ اب جاؤ اور پہلی بیوی کو مناؤ اور اسی سے گھر کو آباد کرو۔ وہ تمہارے خاندان سے ہے، شریف زادی ہے اور تمہاری اولاد کی ماں بھی ہے۔ میرا جو مقام تھا میں وہاں پر ہوں، اور تمہاری پہلی بیوی کا جو مقام ہے وہ اس کو دے دو۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ تم مجھے تنگ نہ کرو۔ میرا نے کہا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے جدائی میں ساری دنیا کے باغ اجاڑ دوں۔ دل میں اندھیرا ہو جائے تو آدمی قدم قدم پر ٹھوکریں کھانے لگتا ہے۔ اب میری بیٹی تم نے مجھ سے جدا کر دی ہے۔ اس کے بغیر بھی میرے دل میں اندھیرا ہو گیا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ منیر نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بچی کو تم کو واپس دے دیتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ تم اس کو اپنی پہلی بیوی کے ہاتھوں میں ہی سونپو گے۔ وہ اس کی اچھی پرورش اور دیکھ بھال کرے گی، تو میں دل پر صبر کی سل رکھ لوں گا۔ منیر کے لیے یہ سودا برا نہ تھا۔ اس نے بچی کے بدلے یہ وعدہ کیا کہ وہ لوٹ کر پہلی بیوی کے پاس چلا جائے گا اور میرا کی زندگی میں واپس نہیں آئے گا۔ میرا چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی غلط ماحول میں نہ رہے۔ وہ تو برباد ہو چکی تھی اور اب اپنے نام و نہاد گرانے کے بس میں تھی، مگر وہ بچی کے مستقبل کو بچا سکتی تھی۔ اس کے اندر ایک اچھی روح تھی، اسی وجہ سے اس نے بیٹی کی جدائی سہ لی اور بیٹی کو منیر کو واپس کر دیا۔ منیر نے اپنی پہلی اور خاندانی بیوی کو پھر سے قبول کر لیا۔ اس کے پاس رہنے سہنے لگا، جس نے میرا کی بیٹی کی بہت اچھی طرح پرورش کی اور اس کو اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار دیا۔ اب منیر کو وہ بری نہیں لگتی تھی۔ اس میں وہ بات تھی جو باقی عورتوں میں نہ تھی۔ منیر نے نشہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب غلط جگہوں کا بھی رشتہ نہ رہا تھا۔ اس نے باور کر لیا کہ پہلی بیوی ہی اس کی اصل جیون ساتھی ہے، جس نے نہ صرف اس کی عزت کی، ہمیشہ پاسداری کی، بلکہ اس کی اولاد کی بھی صحیح تربیت کی، اور میرا کے بیٹے کو بھی غلط ماحول میں پرورش پانے سے بچا لیا۔